السلام علیکم۔ امید ہے سارے بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو سکپ مت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے، اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراً لیٹ کے سو جائیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً لیٹ جاتے ہیں، اس پر سو جاتے ہیں۔ ہر کوئی شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کے سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ کر سوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل اوندھے ہو کے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے؟ پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھینچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث آپ کو سونے میں وقت محسوس ہوتا ہے اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طرح سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیے کا استعمال بالکل نہیں کریں، یا اگر کریں بھی تو بالکل پتلے تکیے کا استعمال کریں تاکہ اس میں آپ کی گردن میں درد نہیں رہتے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھیں تو اپنے جسم کو اسٹریچ کریں۔ اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو فرماتے اللہم بسمک احیا و اموت، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک